جی عاقب شیخ آپ کا بہت بہت استقبال ہے. جی شکریہ. بولیے آپ کا پوائنٹ آپ جو رکھنا چاہتے تھے متا کے اوپر. جی سب سے پہلے یہ بتائیے عاقب شیخ آپ سنی ہے یا شیعہ ہے, کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ ایکچولی فرسٹ آئی ایم مسلم اینڈ آئی ایم سنی. اچھا, یو آر اے سنی مسلم. یا اوکے. تو عاقب شیخ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتا ہے متا میرج کیا ہوتا ہے؟ ہاں پتا ہے. متا میرج اصل میں 4 ٹائپ کے کچھ میرجز ہے, جس میں سے 3 ٹائپ کے میرجز کو اسلام نے حرام کیا. اور نہیں, سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ متا میرج ہوتا کیا ہے؟ متا میرج ایک کانٹریکٹ تھا ایک دور کا, یہ کوئی میرج نہیں ہے آج کے دور میں, اس کو حرام قرار دیا گیا. ایک دور تھا جب صحابہ کرام جو جنگیں وغیرہ ہوا کرتی تھی, اور ہوں اینسائنٹ جو پری اسلامک پیریڈ, اس میں بھی 4 ٹائپ کی شادیاں ہوا کرتی تھی, اس میں سے ایک متا تھا. بعد میں ہوا ہوں یہ کہ وقت کے بعد جب جنگیں وغیرہ ہوئی تو صحابہ کرام کچھ صحابی نے آ کے پوچھا کہ ہم اس متا کو اللہ کے نبی نے پھر بولا کہ نہیں آپ متا کر دو, کیونکہ ہوں حدیث میں جو الفاظ آئے کھسی کرنے کے آئے کہ صحابی نے کہا کہ میں کھسی کر لیتا ہوں, تو ہاں اللہ کے نبی نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تم, اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تم متا کر لو, ہوں کانٹریکٹ نکاح. سمپل لفظوں میں اگر کہے تو متا جو ہے کانٹریکٹ نکاح ہے کچھ دنوں کے کتنے لیے. دن کا منیمم 2 دن ڈوریشن؟ منیمم ڈیوریشن 2 سے 3 دن. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک پروسٹیٹیوشن جیسا ہے؟ آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ پروسٹیٹیوشن جیسا ہے, تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے یو ایس کے اندر, تو آج یو ایس نے بھی ٹیمپرری میرج کو الاؤ کیا ہے. آپ جا کے جو کیلیفورنیا ہے اس کے لاز دیکھیے یو ایس کے اندر. میں نے کیلیفورنیا آپ کا سے یہ سوال کیا ہے عاقب شیخ, میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے, کیا یہ پروسٹیٹیوشن جیسا نہیں ہے؟ لیگل پروسٹیٹیوشن نہیں لگتا ہے, کیونکہ متا جو میرج ہے اس میں بھی ایک انسان کی جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ اس کو پوری کرنے کے لیے وہ متا میرج کرتا ہے 2 یا 3 دن کے لیے, ٹھیک ہے؟ نہیں تو اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے نا بھائی. کیا بول بعد رہے میں ہو؟ اس کو ٹل تک قیامہ حرام قرار دیا گیا. آپ اگر نہیں نہیں, مطالعہ وہ کریں گے بات کا ہم دیکھیں گے, بات کی بات میں آئیں گے. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کیا یہ ایک لیگل پروسٹیٹیوشن جیسا نہیں ہے؟ ڈو یو اگری وتھ می؟ لیگل پروسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے, آپ مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں, پہلے آپ کلیئر کیجیے. ہاں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پروسٹیٹیوشن میں بھی ایک انسان کو اپنے جسم کی پیاس بجھانی ہوتی ہے, متا میرج میں بھی ایک انسان کو جسم کی پیاس بجھانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اس کی جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. ہاں پروسٹیٹیوشن میں بھی جو آپ جس کو ہائر کرتے ہو پروسٹیٹیوٹ کو, وہ سوری, وہ ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے آپ اس کو ہائر کرتے ہو, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن, ٹھیک ہے؟ متا جی. میرج میں بھی اور اس میں آپ پروسٹیٹیوٹ کو پے کرتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی دلال کے ذریعے سے, یا آپ ڈائریکٹلی بھی پروسٹیٹیوٹ ہائر کر سکتے ہو. اچھا تو جی. یہاں پہ بھی آپ اس کو پے کر رہے ہو سروس کے لیے, اور جو متا میرج ہے اس میں بھی آپ پے کر رہے ہو اس کو کوئی کپڑا دے کر, یا جو بھی آپ لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو سوال دونوں سیم ہی لگ رہا ہے. نہیں ماشاء اللہ سوال اچھا ہے آپ کا, لیکن جیسے اس کا جو بیسک ڈفرنس ہے نا, ہوں سب سے پہلے جو پروسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں اسے اسلام نے زنا قرار دیا ہے, جو پیسے دے کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے. تو یہاں اور بھی تو جہاں وہی ہو رہا ہے. پورا یہاں کمپلیٹ کیا کرنے ہو رہا ہے؟ دیجیے, پورا جواب تو پلیز سنیے آپ. پلیز پلیز. جو دوسری چیز ہے جس کو متا آپ کی جو بات ہو رہی ہے, تو یہ نا یہ ہر دور کے لیے نہیں ہے, یہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھا, اور یہ اینسائنٹ پیریڈ میں چلا آ رہا تھا. بعد تو میں اس کو مطلب سنیے نہیں نا پورا جواب, سنیے نا. میں سن لیا آپ کا جواب. آپ بار بار یہ نہیں کہیے کہ یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے تھا. میں نے آپ سے وہ سوال نہیں کیا کہ یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے تھا یا آج بھی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. میرا سوال صرف آپ سے اتنا یہ ہے کہ پروسٹیٹیوشن اور اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, اور میں نے اس کی آپ کو وجہ بتائی ہے. پہلے آپ اس سے اگری کرتے ہو کہ دونوں میں مزے کے لیے یہاں بھی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا ہے انسان, اور متا میں بھی مزے لینے کے لیے وہ شادی کرتا ہے. ڈو یو اگری وتھ دس؟ بی آنےسٹ. نہیں, I totally disagree with you in this ہاں point. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ روایت پڑھیں گے بخاری وغیرہ یا ابو داؤد مسلم کی, تو اس میں جو کلیئر ورڈ آیا, اس میں جو آئی ہے اللہ کے نبی کے پاس جب صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس
جنگ کے دور میں جب صحابی آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہمارے پاس عورتیں نہیں ہے اس لیے کیا میں کھسی نہ کر لوں, تو اللہ کے نبی نے اس لیے سنیے نا بھائی پورا آپ دیکھیے یہ پوائنٹ پہ رک جائیے. لسن کیئرفلی. ہاں میں صرف ایک چیز پوچھ رہا ہوں, میں صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں, صرف میری بات سنیے نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے. صحابہ کو میں کیا بول رہا ہوں پراپر آپ لگے 5 منٹ لیجیے, مجھے 5 منٹ دیجیے, ایسا نہیں ہوگا کہ میں آدھا بول تو آپ کاٹ دیں گے, پورا سنیے نا. 2 منٹ اپنی بات پوری رکھیے, 2 منٹ اپنی بات پوری رکھیے آپ. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جب یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی کہ انہوں صحابی نے کہا میں کھسی کر لوں گا, تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ تم کسی سے 2-3 دن کا کانٹریکٹ جو ہے مطابع کر لو. اور صحابی اپنے ایک بھائی کے کزن بھائی کے ساتھ گئے اور ان کے ساتھ جا کے چادر وغیرہ لے کر گئے, اور باقاعدہ عورت نے پسند کیا, اور 2-3 دن کا ایگریمنٹ ہوا جو مہر وغیرہ وہ رہتا. لیکن سنیے اب رہی بات اس کی جو آپ بول رہے کہ پے کر کے زنا کی بات, تو یہ تو آج کے دور میں اگر آپ یہ چیزیں اوپن کرو گے تو اس سے کیا ہوگا, سماج میں بگاڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا. آج انڈیا کا حل دیکھیے نا آپ, کیا ہے 3 ملین سے زیادہ جو ہے عورتیں وومنس کا کیا ریٹ ہے انڈیا کے اندر. یہ کوشچن نہیں ہے, نہیں کوشچن یہ ابھی آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے. سنیے عاقب, آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے, ٹھیک ہے. میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے کیا مسعود؟ کلیئر ہے, ایک دم کلیئر ہے, ایک دم کلیئر ہے نا. اچھا گائز, یہ ہمارے ایک ویور نے یو ایس سے یہ مائک جو ہے شور کا M7 گفٹ کیا ہے along with this stand, تو بہت بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے یہ مائک گفٹ کیا ہے مجھے. اچھا, کیونکہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو کلیئر آواز آ رہی ہوگی, ایکو نہیں ہو رہا ہوگا. تو عاقب دیکھیے, آپ نے ابھی اگری کیا کہ جو صحابہ جو آئے تھے ان کے پاس عورتیں نہیں تھی, رائٹ؟ جی, ان کو سیکس کی ڈیزائر ہو رہی تھی نا. ہاں جی, ہاں, تو جو متا کر رہے تھے 3 دن کے لیے کپڑا دے کے, وہ اپنی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے, رائٹ؟ ایک منٹ, میں تھوڑا 1-2 منٹ بول لوں. 1 منٹ بولتا ابھی لگے. آپ نے بولا نا. نہیں ہاں, تو میں نے آپ نے جو پوائنٹ بولا نا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے کہ وہ سیکسول ڈیزائر پوری کر رہے تھے اور وہ کپڑا دے کر. یہاں پر جو صحابہ کیا ایک تقوی کی بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکسول ڈیزائر مارنے کی بات کہی انہوں نے, کہ میں کھسی کر لیتا ہوں, کیوں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب وہ مارنے کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول بول رہے ہیں نہیں, اس کو ڈیزائر کو مارو مت, آپ جا کے لیگل پروسٹیٹیوشن کرو. تو لیگل پروسٹیٹیوشن اس وقت کے لیے الاؤ کیا گیا تھا نا, بالکل کیا گیا تھا. رک جائیے گائز, ہاں 3000 لوگ ہم کو سن رہے ہیں. عاقب شیخ صاحب نے ابھی خود کہا ہے کہ لیگل پروسٹیٹیوشن اس دور میں الاؤ کیا گیا تھا. اب بتائیے کہ جو انسان لیگل پروسٹیٹیوشن الاؤ کرے, ہم اس کو اسوۃ حسنہ بیسٹ رول ماڈل کیوں مانے جو لیگل پروسٹیٹیوشن کو الاؤ کرے؟ بڑے نقصان سے بہتر ہے چھوٹا نقصان, یہ اسلام اور اللہ کے نبی کی حدیث سکھاتی ہے. آپ نقصان سے بچنے کے لیے آپ جا کے پروسٹیٹیوشن ہاؤس میں جا کے اپنی ڈیزائر پوری کر سکتے ہیں. شاید آپ نے بائبل وغیرہ کچھ پڑھا نہیں ہے نا, تو پتا چلتا کیا ہے. جو مجھے لینا دینا نہیں ہے بائبل, دیکھیے بائبل, سنیے میری بات عاقب شیخ, ایک منٹ بھائی, ارے مجھے بائبل سے لینا دینا ہی نہیں ہے, میں کوئی کرسچن نہیں ہوں. اور میری بات سن لیجئے, میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بائبل سے مجھے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں کرسچن نہیں ہوں, میں کوئی بھی دھرم کو نہیں مانتا ہوں. اگر بائبل میں کوئی چیز غلط لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. ویدا میں, گیتا میں, گرو گرنتھ صاحب میں یا کسی بھی کتاب میں کوئی چیز غلط لکھی ہوئی ہے, ہم اس کو غلط ہی مانتے ہیں. اچھا, رہی بات, ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اس دور میں جو آپ نے کہا کہ لیگل پروسٹیٹیوشن الاؤ کیا گیا تھا, کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ اس طریقے کا میرج پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا آپ لیو ان میرج پسند کریں گے اپنی بہن کے ساتھ؟ کیا آپ لیو ان میرج پسند کریں گے اپنی بہن کے ساتھ؟ میں تو کوئی نبی بھائی, میں تو کوئی نبی نہیں ہوں نا. سنیے میری بات سنیے. ایک منٹ میری بات سنیے. آپ کا کمپیریزن اس کے لیے غلط ہے کیونکہ میں کوئی نبی نہیں ہوں. میں چاہے کوئی چیز پسند کروں یا نہ پسند کروں, میں کوئی رول ماڈل نہیں ہوں. میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا سیدھا سیدھا جواب دیجئے. کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ متا میرج الاؤ کیے تھے,
کیا آپ اپنی بہن کا متا کروانا پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس دور میں؟ میں بھی آپ کو سمپل سا جواب دے رہا ہوں. انڈین کانسٹیٹیوشن جواب دے دیجیے. سنیے نا, پورا سنیے, سن لیا کیجیے پورا. آرٹیکل 21 کہتا ہے کہ لیو ان یار آرٹیکل 21 جناب, آرٹیکل 21 ریلیشن شپ کی بات ہی نہیں ہو رہی. میرا سوال سمپل ہے, کیا آپ اپنی, دیکھیے سیم سوال آپ مجھ سے کریے, کیا آپ اپنی بہن کا متا کرانا پسند کریں گے؟ میں کہوں گا نہیں, تھوکوں گا میں ایسے متا پہ. ابھی سوال ہی نہیں اٹھتا نا, کیونکہ یہ تو حرام قرار دیا گیا, اس کو اسلام نے حرام کیا نا, یہ پہلے سے چل رسول اللہ کے دور میں اگر آپ ہوتے, آپ کی بہن ہوتی, تو کیا آپ اس کو کروانا پسند کرتے اپنی بہن کا متا یا نہیں؟ ہاں یا نہ بولتے, مسئلہ ختم. فی حکم المرفوع روایت پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح متا کرنا تم پر فرض ہے یا سنت موقع ہے. میں فرض کی بات ہی نہیں کیا. میں نے کب کہا, میں نے کب کہا کہ آپ کے اوپر فرض ہے؟ میں نے کب کہا آپ کے اوپر فرض ہے؟ آپشنل. تو پھر آپ کا آبجیکشن کیا ہے اس میں؟ آپشنل تھا نا. آپشنل میں ہی کیا آپ, آپشنل میں ہی کیا آپ پسند کرتے اپنی بہن کا متا ہو؟ نہیں نا, تو یہ اپنا آپشنل دے ہوا ہے نا, نہیں کریں گے پسند, نہیں پسند کریں گے. ایگزیکٹلی, بس. سنیے ایک منٹ میرے بھائی, میں آپ کو موقع دیتا ہوں, ایک منٹ. دیکھیے دوستو, دو چیز آ گئی ہے. عاقب شیخ بھائی, میں واقعی میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی آنےسٹی سے دو بات رکھی ہے. ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے مانا کہ لیگل پروسٹیٹیوشن رسول اللہ نے اس دور میں الاؤ کیا تھا. دوسری چیز انہوں نے ابھی یہ کہا کہ یہ اگر اس دور میں ہوتے اور ان کی بہن اگر اس دور میں ہوتی تو یہ ان کی بہن کا متا کرانا پسند نہیں کرتے, اور بس ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آپشنل تھا. عاقب شیخ بھائی, آپ اپنا فائنل پوائنٹ رکھیے تاکہ پھر ہم دوسرے کسی کو موقع دیں گے. آپ نے بڑی ایمانداری سے اپنی بات رکھی. ابھی میں نے اپنے پوائنٹس رکھا بھی نہیں, تو آپ مجھے باہر پھینکنے کی تیاری نہیں دکھ رہے. اب پوری بات سنیے. ہو گئی نا بات, اس پہ اور کیا رکھنا ہے آپ کو پوائنٹ؟ بالکل رکھنا ہے انشاءاللہ. میں کیا بول رہا ہوں, آپ ایک روایت ایسی پیش کیجئے جو فی حکم المرفوع, جس میں اللہ کے نبی نے اس کو فرض قرار دیا. میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے. کمپلیٹ کرنے دیجیے نا, نہیں کیا ہے تو سنیے نا, کمپلیٹ کرنے دیجیے. ابھی آپ رہی بات, آپ بول رہے کہ کیا آپ کی بہن کے ساتھ کرانا پسند کریں گے, تو اس دور میں جو صحابی جا گئے تھے تو کیا عورت کی مرضی تھی یا نہیں تھی؟ پہلے آپ یہ بات بتائیے. آپ پورا ایک منٹ رک جاؤ. ایڈم بھائی کو آنا ہے, میں فی الحال کسی ایک جن کو نکالتا ہوں, کوئی دوسرا جڑے نہیں. ایڈم بھائی آپ آ جاؤ. نکال دو. ہاں, رجت صاحب کو نکال دو. ایڈم صاحب ابھی آپ آ جائیے. جی آپ اپنی بات رکھیے. عاقب دیکھیے, یہ جو نکاح متا کی بات ہے, پہلی بات تو یہ دور جاہلیت سے چلی آ رہی رسمیں تھی 4 نکاح. اسلام نے دھیرے دھیرے کر کے اس کو ختم کیا, اسلام نے حرام کیا اس کو. الٹا اسلام نے ایک گندگی کو سماج سے نکالا. اب اسلام جب اس کو حرام کر رہا ہے, تو آپ یہ بتائیے نا اس میں کہ اس کو حرام قرار دیا گیا. جیسے شراب کا بھائی, جیسے شراب کا مسئلہ ہے, شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا گیا, دھیرے دھیرے کیا تھا. ویسے ہی رہی بات اس کی, تو وہ لیڈیز کی مرضی تھی, اس میں بغیر اجازت تو نہیں کیے تھے نا. سلام بھائی, سر, جب اللہ کے رسول. اچھا ایڈم, سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے. ایڈم, آپ کو کچھ پوائنٹ رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہو سر. انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا ہے, تو ان کو یہ بتا دیں ہمیں کہ قرآن میں متا کی اجازت کس آیت سے ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں لکھا ہے. بہترین. اب مجھے آپ قرآن سے دکھا دیں کہ کس آیت میں متا کو حرام کیا گیا. متا کو حدیث میں حرام کیا گیا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں, ہاں جی آنسر ملا, آپ کا مل گیا. تو آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متا کو حلال کیا. سن تو لیں سر, میرا آرگیومنٹ سن لیں پھر بیان کیجیے گا, تاکہ آپ مکمل کمپریہنسو جواب دے سکیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے متا کو حلال قرار دیا, لیکن حرام قرار کبھی نہیں دیا. اور حرام قرار دینے کے لیے آپ کے پاس صرف حدیث ہے. سو حدیث بقول آپ کے, حدیث قرآن سے اوپر ہو گئی ہے. میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ جو حدیث سن لیں, میرا سوال سن لیں یار, سوال سن لیں بھائی. میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ جو حدیث قرآن سے تکرار کرے اس کو گاربیج میں پھینک دینا چاہیے. جواب آپ کا. اچھا, قرآن میں گدھے کا گوشت کھانا لکھا ہے حرام ہے کر کے, کتے کا گوشت کھانا حرام ہے لکھا ہے؟ حدیث اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جو آئے
کہ نبی سنیے نبی خود سے نہیں کچھ کہتے, وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. اور آپ جو جو روایت سوال کیا اس کا جواب لینا چاہیں گے یا اگلے پوائنٹ پہ جانا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے ایک سوال کیا بیچ میں. ارے سنیے نا بھائی صاحب, تو بخاری مسلم میں کلیئر آ گیا ہے کہ اس کو قیامت تک حرام کر دیا گیا ہے. اب رہی بات تو آپ کی بائبل پڑھیے کہ اس میں سسر کا ایسا بیٹے بہو کے ساتھ کر رہا ہے. سنیے جینیسس چیپٹر حرام نمبر کر رہا ہے, 19. حرام کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, جہنمی ہے. آگے چلتے ہیں. اب آپ آگے چلتے ہیں. ونس اگین آپ نے پہلے بولا سر سن لیا نا, کہہ دیا حرام کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں. آپ نے یہاں پہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ رکھا سر. سر آپ کا جواب آیا, مجھے اس کے اگینسٹ آنسر تو کرنے دیں سر. آپ نے یہاں پہ کہا کہ گدھا کھانا حلال کہاں پہ کیا گیا ہوا ہے قرآن کے اندر. تو بھائی جان میں نے اسی لیے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے دکھاؤ گدھا کھانا حلال کہاں ہے قرآن کے اندر. نہیں کہا. قرآن کے اندر آیت آئی ہے سمپل کہ یہ چیزیں, اس طرح کی چیزیں ہم نے تمہارے حلال کر دی. اس کے بعد اس کے اوپر سوالات ہوئے, دیٹ سیپریٹ. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا تھا, کیا قرآن میں متع ہے؟ آپ نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 24. آپ کے تمام محدثین مانتے ہیں اس چیز کو, میں بھی آپ کے ساتھ مانتا ہوں. اب آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قرآن کی آیت میں متع کو حرام نہیں کیا گیا, نبی پاک نے حرام کیا ہے حدیث کے اندر. یہاں پہ آپ نے حدیث کا درجہ قرآن سے اوپر کر دیا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس کو عمر نے ایبروگیٹ کیا تھا. غلط بول رہے ہیں آپ غلط بتا رہے ہیں. آپ نے اصول حدیث, اصول فقہ, اسلام کے بیسک قاعدے ہی نہیں پڑھے, کیونکہ آپ نیٹ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. جی بالکل, آپ اپنا سوال رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا گیا حدیث میں. دوسری بات, قرآن کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حدیث کا ہی آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا لکھے ہوا ہے تو وہ جائز ہی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی دل سے نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو ہم انہیں کہتے. تو یہ جو حکم تھا یہ اللہ کا ہی تھا, یہ اللہ کے نبی نے دل سے حرام نہیں کیا, اللہ نے حرام کیا اس کو, اور یہ حدیث کے ذریعے سے. اب جی. آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک روایت لے کر آئیے جو فی حکم المرفوع, جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ قیامت تک متع جائز ہے. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. اسکرین دکھائیں سر. آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے, آرگومنٹ کا یار سوال ہی نہیں. اسکرین دکھائیں سر, اسکرین دکھائیں. اوکے سر, یہ دیکھیں آپ کے پاس, یار آنسر لے لو بھائی, کیا مطلب ہے غصہ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ رکو, ریلیکس, ٹیک اے چل, سانس لو, سانس لو میرے بھائی سانس لو, پانی پیو. میڈم جذبات میں بتاؤ, چلیے حدیث بتاؤ. اوکے, پانی پیو میڈم کرنے کے لیے عاقب پانی پیو. بھائی آپ جب سے اچھے سے بات کر رہے تھے نا, تھوڑا سنیے عاقب بھائی میرے بھائی, تھوڑا آپ کو بھی وقت ملے گا, سامنے والے کی بھی سن لیجئے تاکہ ڈسکشن اچھی طریقے سے ہو جائے نا. تھوڑا رک جاؤ, وہ کچھ بتا رہا ہے, اس کے بعد اپنا پوائنٹ آپ رکھ دینا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, بولیے. اوکے جناب, یہ صحیح بخاری ہے. آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جانے کا نام لیا, آپ نے لیا, میں نے نہیں لیا. ونس اگین میں صحیح مسلم میں جا رہا ہوں. یہ sunnah.com پہ انہوں نے یہاں پہ حج تمتع لکھ دیا ہے, حالانکہ اگر ہم یہاں پہ آئیں, عربی کے اندر متع لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو حج تمتع والی, ہنسنا بند کریں, حج تمتع والی حدیثیں چاہیے, میں وہ دکھا دوں گا جہاں پہ عربی میں ہی حج تمتع لکھا ہوگا. سو ہنسے نہیں, مجھے پتا میں کیا بول رہا ہوں. اوکے, نیکسٹ, کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. کہا جاتا ہے کہ verse of متع was revealed, المتع was revealed in Allah's book, اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کے اندر, فی کتاب اللہ, ٹھیک ہے. So we performed it with Allah's messenger and nothing was revealed in Quran to make it illegal. اور لہٰذا ہم نے متع کو پرفارم کیا, اور کوئی اللہ کی کتاب میں ایسی آیت نہیں آئی جس نے اس کو اللیگل کیا ہو. Nor did the prophet prohibited it till he died, اور نہ ہی نبی نے اس کو روکا مرنے سے پہلے تک. بٹ سائنسدان صبر لو یار, تمہیں دکھا دیا حج تمتع نہیں ہے, میں دکھا دیتا ہوں آیتوں میں حج تمتع کہاں لکھا ہوا ہے. ریلیکس, ٹیک اے چل. تمہیں نہیں پتا نا, تمہیں عربی پڑھنی آتی تھوڑی سی, یہ متع لکھا ہوا ہے, حج تمتع نہیں لکھا ہوا. ریلیکس, بیچ میں مت بولو. اچھا, but the man who regarded it illegal just expressed what his own mind suggested. اچھا, اب چونکہ آپ بار بار اس چیز پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حج تمتع ہے اور تمتع کے بارے میں لکھا ہوا ہے, متع نہیں لکھا ہوا. اب اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ تمتع
عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی حدیث سے دکھا دیتا ہوں. یہ جناب ایک اور حدیث ہے. سر یہ لکھا ہوا ہے تمتع, کالا تمتع, یہاں پہ متا نہیں ہے, حج متا نہیں ہے, یہاں پہ متا ہی ہے, نہ یہاں پہ حج ہے نہ یہاں پہ تمتع ہے. حج تمتع کیسے لکھا جاتا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, اگر آپ الف بے پہ عربی کی پڑھ سکتے ہیں تو. مائک آپ کا ہوا. ہاں چلیے, ایک سنن ابو داؤد کی 1922 نمبر کی حدیث نکالیے ذرا. اب آپ مجھے بخاری کو کاٹیں گے ابھی داؤد سے, ابھی تو آپ بخاری اور مسلم میں بیٹھنا چاہ رہے تھے. نہیں ابھی آپ بخاری مسلم میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے. ایک سیکنڈ حضرت, پہلے میں جاؤں گا وہاں پہ, میں جاؤں گا, ریلیکس ہو جاؤ پہلے, میں جاؤں گا, ریلیکس ہو جاؤ پہلے اس چیز پہ بات کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بخاری مسلم کی بات کی تھی, رائٹ؟ اب ایک دم بخاری مسلم سے بھاگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو سر؟ چلیے یہ حدیث پہ واپس جائیے, ابھی یہ حدیث پہ آپ کو ڈیٹیل میں لکھ جاتا ہوں. واپس چلے گئے. آئیے آگے بخاری مسلم کی کوئی حدیث دینا پسند کریں گے مجھے؟ ارے فکر نہ کیجیے, ابھی اس پہ جواب لے لیں گے. اب یہ متورد جو آپ نے بتایا نا, اچھا کس محدث نے, کس مفسر نے, اب امام بخاری سے لے کر کسی ایک کا نام بتائیے جس نے اس متا کا مطلب نکاح متا لیا. چلیے ایک کا نام بتائیے. چلے آپ جس کو مرضی کھول لیں, نکال لیں بھائی, نکال لینا, آپ نکال لیں. آپ کو اصول حدیث نہیں آ رہا نا, یہی تو پھنس گئے آپ. تو آپ کا کام ہے ہمیں سکھانا نا میرے پیارے بھائی, سکھائیے, نکالیے. ابھی آپ اٹک چکے ہو کیونکہ آپ کو یار کیسی بچی والی بات کر رہے ہو. آپ بتا دو. کلیم آپ نے رکھا ہے, کلیم آپ نے رکھا ہے. بالکل کلیم ہمارا ہے, لیکن پوائنٹ کیا بول رہے ہیں آپ کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ موتا وہ والا موتا ہے, نکاح موتا, تو بولیے کس سر آپ کی عربی کلیئرلی کہہ رہی ہے کالا انزلت آیات المتعہ فی کتاب اللہ. یہاں پہ کہیں پہ حج کا ورڈ نہیں ہے, یہاں پہ کہیں پہ تمتع کا ورڈ نہیں ہے, نہ حج ہے نہ تمتع ہے. اس کی ٹرانسلیشن کرتے وقت متع ورڈ کیوں نہیں لکھا گیا؟ چلیے فتح الباری نکالیے اس حدیث کو. سر نکالیں, آپ کا کام ہے یہ. آپ ڈر گئے کیونکہ آپ کو پتا یہ موتا وہ نہیں ہے. صاحب ان سے پوچھیں, جو کلیم دیتا ہے اس کا کام ہے یار. عاقب بھائی سنیے عاقب بھائی, امام ابن حجر اسقلانی کیا بولا اس کے بارے میں. عاقب بھائی میری بات سنیے. دیکھیے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ متا الگ متا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ شو کریں. اگر آپ فتح الباری آپ کو دکھانا ہے تو آپ شو کریے, بتائیے, اس کا حوالہ دیجیے. بھائی دیکھیے سنیے, آپ لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ بہت بار اس وقت فتح الباری کوٹ کرتے ہیں جب آپ کے فیور میں ہوتا ہے. تو آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں, ابھی یہاں پر جو پبلک 3000 لوگ سن رہے, یہ موتا کو 5000 3000 نہیں 5000 لوگ دیکھ رہے ہیں. نکاح مطالعہ بتا دیجیے. امام بخاری نے اس کا مطلب چیلنج ہے آپ کو لے کے آنا ہے وہ. نہیں الحمدللہ چیلنج کرو. آپ ڈر چکے ہو کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میرے بھائی چیلنج نہیں, ارے یار دعویٰ آپ کا ہے, آپ کو لے کے آنا ہے, اتنا بھی اصول آپ کو نہیں پتا ہے. اسکرین سنیے, اسی sunna.com میں فتح الباری میں جائیے اور کتاب اس کا متا مطلب یا نکاح متا ہوتا ثابت کر دیجیے. چلیے بھائی جان لے کے آئے. میڈم